بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فروٹ کیک تیار کر کے سمن نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 4 بج رہے تھے اور ابو کے آنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس وقفے میں اس نے ڈائننگ ہال کی صفائی کی، گلدان میں نئے پھول سجائے اور پھر تیار شدہ کیک میز پر سجا کر امی کے پاس چلی آئی۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی اور ابو ساتھ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ سب بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ سمن نے کیک آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو کیک لیجئے۔ ابو نے قدرے روکھے لہجے میں کہا، نہیں بھائی، گنجائش نہیں ہے۔ سمن کا دل ٹوٹ گیا اور اس سے چائے بھی نہیں پی گئی۔ امی نے دبا دب کہا، کم از کم چکھ تو لیتے، بچی کا دل تو نہ ٹوٹتا۔ ابو نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا، بھائی میرا موڈ نہیں تو کیسے کھاؤں؟ سمن نے سوچا کہ چاہے وہ آسمان سے تارے توڑ لائے مگر ابو کے دل میں اس کی جگہ نہیں بن سکتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنی چھٹیاں ہنسی خوشی گزار دیتے۔ اتنے برسوں بعد تو امان سے یہاں آئے تھے، پتہ نہیں کیوں ابو سعد کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور مجھے ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ ہفتے کے روز ابو بازار سے شاپنگ کر کے گھر لوٹے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ سمن دوڑ کر ان کے قریب گئی اور ان کے جوتے اتارنے لگی۔ ابو نے اپنے پیر پیچھے کرتے ہوئے کہا، رہنے دو، میں خود ہی اتار دوں گا۔ مگر سمن نے ان کے جوتے اتار دیے اور جلدی سے ان کے لیے شربت بنا کر لے آئی۔ ابو نے شربت میز پر رکھ دیا اور شاپنگ بیگ سے چیزیں نکالنے لگے۔ کپڑے، جوتے، بیگ، گھڑی اور نہ جانے کیا کچھ تھا، مگر سمن کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امی نے احسا سے پوچھا، سمن کے لیے کچھ نہیں لائے؟ ابو نے رکھائی سے کہا، نہیں، بھول گیا ہوں، تم لے آنا۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگر میں لڑکی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں بھی اگر لڑکا ہوتا تو ابو شاید مجھے سعد کی طرح پیار کرتے۔ وہ ابو کے ململ کے کرتے پر دھاگوں سے ہلکی سی کڑھائی کرنے میں پچھلے 1 ہفتے سے مصروف تھی۔ آج کرتا مکمل ہوا تو وہ ابو کے کمرے میں رکھ آئی۔ ابو نے شام کو پہنا تو امی نے کہا، یہ سمن نے بنایا ہے۔ ابو نے کہا، اچھا تو پھر؟ سمن کو لگا کہ وہ بہت ہی کم تر چیز ہے جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ابو کی چھٹیاں ختم ہونے لگیں تو ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس جائیں یا نہ جائیں۔ رات کو انہوں نے سعد سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، آپ ضرور جائیں، وہاں پیسے کمائیں، اس سے ہم ڈیفنس میں ایک بڑا سا بنگلہ لیں گے تاکہ ہمارے پاس بھی ہر چیز ہو۔ سعد کی زبان تیزی سے چل رہی تھی اور ابو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ رات کو ابو کروٹیں لیتے رہے، اتنے میں ان کو لگا کہ سعد کسی سے بات کر رہا ہے۔ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ وہ امی سے کہہ رہا ہے کہ آخر ابو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ میں ماموں کے پاس امریکہ جانا چاہتا ہوں تاکہ پیسہ کماؤں۔ ابو سے کہیں چاہے کسی سے قرضہ لے اور مجھے ماموں کے پاس بھیجے۔ سعد کی سوچ اور اس کے بولنے کا انداز ابو کا دل توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئے تو انہوں نے میز پر ایک لفافہ دیکھا۔ اسے اٹھایا تو اس کے اندر ایک خط تھا جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے چلے گئے، پیارے ابو، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں مگر میں اپنی رائے دینا چاہوں گی کہ آپ پلیز باہر نہ جائیں۔
آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ سعد کی رائے کو اولویت دیں گے، مگر میری بات پر غور کیجیے گا۔ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیٹی سمن۔ سمن کا نام انہوں نے کئی بار پڑھا اور پھر ان کو اپنا رویہ یاد آنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بے احتیاط سمن کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ وہاں سمن ان کے کپڑے صبح کے لیے استری کر رہی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا ایسے چوما جیسے وہ آسمان سے اتری ہو۔ پھر کہنے لگے، سمن تم میری بیٹی ہی نہیں، محبت کی پری ہو، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو جھلملانے لگے۔